الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم عزیز قابل قدر بھائیو، ہماری جماعت کی جانب سے آج کے ہمارے درس کا موضوع مسنون نکاح اور غیر شرعی اعمال کے حوالے سے ہے۔ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان رکھا ہے، باوقار بابرکت اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن و سنت نے نکاح کے بڑے خوبصورت اصول وضع کیے ہیں، متعین کیے ہیں، جن کی بنیاد سادگی، ایمان، تقوی اور محبت و الفت، مودت، رحمت اور ایثار، قربانی، احساس، ہمدردی، سمجھوتے کے اوپر ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل ہیں، جیسا کہ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون اور قرار پاؤ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت کو، محبت کو، رحمت، شفقت، مہربانی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، تو جس کسی نے میری اس سنت سے اعراض کیا، کنارہ کشی اختیار کی، بے رغبتی اختیار کی، اس کو اہمیت نہیں دی، اس کے راستے میں مشکلات پیدا کی، یہ ساری چیزیں، فلیس منی، تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اسلام نے نکاح کو بڑا آسان رکھا ہے۔ یہ میں اور آپ ہیں کہ ہم اس میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، مصائب، تکلیفیں، پریشانیاں، الجھنیں اور ٹینشنیں بڑھاتے ہیں۔ آپ سب کئی باتوں کو سوچیں گے اس مختصر سی نصیحت کے دوران کہ ہمارے گھروں میں چل کیا رہا ہوتا ہے، اور ہم ماشاءاللہ دینی حوالے سے بڑے عقیدے کے اعتبار سے، توحید و سنت کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بڑا پرفیکٹ جان رہے ہوتے ہیں، اور پہلے صف کے نمازی ہیں، خطبات، دروس، ہر چیز کو سننے والے ہیں، لیکن بچوں کے سلسلے میں ایسی روایات اور رسوم و رواج کے اندر جکڑے ہوتے ہیں کہ جس کی بینٹ جو ہے نا وہ ہماری اولاد چڑھ رہی ہوتی ہے، جو پریشانی ہماری اولاد محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں کہ اگر کسی فیملی کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہم نے اپنی برادری سے، اپنے خاندان سے باہر نہیں جانا، اور اس سلسلے میں ہم اپنے بچوں کو بوڑھا کر دیں، ان کی شادی کی عمر گنوا دیں، ان کے کھیلنے کی عمر کو ضائع کر دیں، یعنی میاں بیوی اپنی ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ ضائع کر دیں ان کا، اور 40-45 سال کی عمر میں جا کے ان کی شادی ہو رہی ہو تو وہ کیا انجوائے کریں گے، جو کہ وہ بہت پہلے اگر شادی کرتے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک صحابی کو یہ فرمایا تھا کہ تم کسی کنواری سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے۔ تو ایک بندہ جو ہے، ایک بچہ جس کو آپ نے شادی کی عمر اس کی ضائع کر کے، اور وہ بالکل اب بوڑھے ہونے کے قریب ہو گیا ہے، اس وقت میں جا کے آپ شادی کر رہے ہیں ماں باپ، اور پھر کئیوں کو ملتے ہی نہیں اس وقت میں جا کے رشتے، پریشانیاں بنتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں دیکھنی پڑتی ہیں، تو اس سب کا قصوروار کون ہے؟ وہ ظاہری بات ہے ان کے ماں باپ ہیں۔ تو اپنے خاندان سے باہر نہیں جانا، اپنی برادری سے باہر نہیں جانا، جب کہ آپ کو اسلام نظر آ گیا، دین نظر آ گیا، اخلاق نظر آ گیا، اور پھر اس کا معاش بھی نظر آ گیا، یہ سب چیزیں نظر آ گئی ہیں، اس کے باوجود
رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. میرے ایک اسٹوڈنٹ، ان کی شادی میں اسی وجہ سے تاخیر ہوتی چلی گئی کہ اس کے ماں باپ کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ تھی، بیٹا آپ کو 2 لاکھ روپیہ تو صرف فلاں فلاں کو جو ہم نے سوٹ دینے ہیں نا اس کے لیے آپ کو جوڑنا پڑے گا. پہلے آپ 2 لاکھ جوڑو جس میں آپ کے ماموں کو سوٹ دینے ہیں، آپ کی خالاؤں کو سوٹ دینے ہیں، اور لڑکی کے ماموں کو، لڑکی کے خالاؤں کو، وہ چچوں کو، پھپھیوں کو، پھپھڑوں کو، پتہ نہیں کس کس کو سوٹ دینے ہیں. تو ایسے تمہاری شادی نہیں ہونے والی. اب اس بیچارے کی ٹوٹل انکم 20,000 ہے، وہ 20,000 کو کب تک جوڑے جس میں اس نے اپنے ماں باپ کو کچھ دینا بھی ہے اور اپنے کھانے پینے کا بھی کچھ دیکھنا ہے. تو وہ 2 لاکھ اماؤنٹ کیسے جوڑے گا؟ پھر باقی اخراجات تو اس کے علاوہ ہیں، جو شادی پہ خرچ آنے ہیں، جو اپنے کپڑے بنانے ہیں، جو اپنی بیوی کے کپڑے بنانے ہیں، جو گھر کو دیکھنا ہے، جو ولیمہ کرنا ہے، وہ سب چیزیں اس سے علاوہ ہیں. اسی طرح کئی اپنی برادری کے اندر کہ بھائی نہیں، جٹ ہی ہونا چاہیے منڈا. کیا ہونا چاہیے؟ جٹ ہونا چاہیے. عقل کے اعتبار سے پورا ہو یا نہ ہو، اللہ معاف فرمائے کہ ایسے بدقسمت اور بد نصیب لوگ، اور دین سے آپ سمجھ لیں عاری لوگ، یا دینی ہیں لیکن دین کی روح سے ابھی تک واقف نہیں ہوئے، کہتے جی ہمیں رانا چاہیے، راجپوت چاہیے، بھٹی چاہیے، اور جٹ چاہیے، بٹ چاہیے، ملک چاہیے، باقی کیا ہے؟ چاہے وہ بے نماز ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو، وہ جیسا کیسا بھی ہے، ہمیں ہماری ذات کا ہی بندہ چاہیے، تب ہم نے اپنی بچی کو بیانا ہے. اس سلسلے میں بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے بندے کا، کسی ایسے نوجوان لڑکے کا پیغام آ جائے، پیغام نکاح، جس کا دین بھی تمہیں اچھا لگتا ہے، جس کا اخلاق بھی، کردار بھی تمہیں اچھا لگتا ہے، تم اس کے دین سے بھی مطمئن ہو، تم اس کے اخلاق و کردار سے بھی مطمئن ہو، پاک ہے لڑکا، اچھا لڑکا ہے، پاک دامن ہے، عزت نفس کو جانتا ہے، اپنی عصمت کو جانتا ہے، اپنی حفاظت کرنے والا اپنے کردار کی، دین اس کے اندر موجود ہے، عقیدہ توحید ہے، سنت اس کے اندر موجود ہے، سنت کی محبت اس کے اندر موجود ہے، نماز پڑھنے والا ہے، نماز سے محبت کرنے والا ہے، دینی پروگراموں میں شرکت کرنے والا ہے، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کا معاش بھی اتنا ہے کہ گزارا ہو سکے. باقی چیزیں بھی دیکھ لو، لیکن پریفرنس میں، ترجیح میں، فوقیت میں اور نمبر 1 کیٹیگری میں دین اور اخلاق ہے. اگر تم اپنی بچی کو اس کے ساتھ نہیں بیاتے، فزوجوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے ساتھ شادی کر دو. اگر نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پھر زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا اور بہت لمبا چوڑا فساد پھیلے گا، جو کہ فساد اس وقت آپ کو نظر آتا ہے، جو کہ فتنے آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں. پیسے کو دیکھ کے شادی کرنا کہ اچھا پیسہ کماتا ہے، مل آنر ہے، ہاں جی، اور فیکٹری کا مالک ہے اور اچھے خاصے پیسے کمانے والا ہے، ہماری بیٹی جائے گی راج کرے گی، گاڑیوں میں گھومے پھرے گی، عالی شان بنگلہ ہے، محل ہے، لیکن دینی تربیت میں، دینی بیس کے اعتبار سے وہ کوئی چیز پریفرنس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، دین کے بارے میں لوگوں کا تصور بولا، اور مولوی صاحب تانو کادی کالی ہے، ہو جائے گا نمازی، ہو جائے گا نمازی، آہستہ آہستہ. وہ ہماری بیٹی اچھی ہے نا، اس نے الہدا سے کورس کیا ہوا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لے گی اس کو، اس کی اصلاح کا، اس پہ محنت کر لے گی، اور پھر یہ ہو جائے گا نمازی. یہ چیز باقی چیزوں میں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اس کے پاس پیسہ مناسب سا ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں دنیا کے اعتبار سے ہیں، ہم کہتے ہیں یار گاڑی بھی آ جائے گی، ابھی موٹر سائیکل پہ چلو، گاڑی بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. چلو ابھی کرائے پہ رہ رہا ہے، آہستہ آہستہ پیسے جوڑے گا، کوئی اس کو اکٹھی پینشن ملے گی یا کوئی اور طریقہ، کوئی کمیٹی ڈالے گا، کچھ کرے گا، کہیں نہ کہیں پلاٹ بھی لے لے گا اور پھر اس کے اوپر مکان بھی تعمیر کرنا شروع کر دے گا. ابھی اس کے اتنے انکم ریسورسز ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ جائیں گے. قرآن تو یہی کہتا ہے نا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ،
کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو رب تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس وعدے پہ کوئی تسلی نہیں. پہلے ہم نے پیسے کی تسلی کرنی ہے، مکان کی تسلی کرنی ہے، گاڑی کی تسلی کرنی ہے، جہیز کی تسلی کرنی ہے. باقی ساری چیزیں دنیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیں پرفیکٹ بیس پہ چاہیے، اچھی بنیادوں میں چاہیے. پھر ہم کہتے ہیں چلو اگر نماز روزہ لب گیا تو چلو سونے تے سہاگا ہے، نماز روزہ مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی یہ پیسہ نظر آ رہا ہے. اب ایسے رشتے کئی جب ہوتے ہیں، کروڑوں کمانے والے، اربوں کمانے والے، پتہ ہی نہیں ان کو کتنے ان کے پیسے ہیں، کتنے ان کے بینک بیلنسز موجود ہوتے ہیں. بعد میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے درمیان لڑائیاں جھگڑے، اور بمشکل 1 سال بھی نہیں گزارا کر پاتے. آپ کو ایسی کئی ایک مثالیں نظر آئیں گی کہ 1 سال بھی وہ گزارا نہیں کر پاتے اور اس میں ہی کلیشز شروع ہو جاتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے چونکہ بنیاد پیسہ تھا، مالداری تھی، جس طرح ہی اپس اور ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں نا لائف میں، نشیب و فراز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. کبھی انسان اچھا کمانے والا ہوتا ہے، کبھی ایک دم سے وہ کمپنی فلاپ ہو جاتی ہے، فیکٹری جناب اس کا جو ہے نا لاس ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ وہ نیچے آئے ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب جب ڈاؤن ہوا تو پہلے ہی جاتا تھا تو ساس بھی سامنے کھڑی ہے، سسر بھی سامنے کھڑا ہے، ہاں جی، اور پھر ان کے لیے وہ شاپروں میں گفٹ پیک جا رہے ہیں، ہر موقع پہ گفٹ پیک جا رہے ہیں. اب بیچارہ 2 کلو سیب لے کے جا رہا ہے صرف. پہلے وہ اس کے شاپر بڑے ہوتے تھے اور ساتھ میں اس نے ڈرائیوروں کو پکڑائے ہوتے تھے، اور ساس سسر جناب بڑے بچے کا، اپنے داماد کا استقبال کر رہے اور ملٹیپل ڈشز اس کے لیے تیار ہو رہی ہیں. اب جب حالات ڈاؤن ہوئے، اوہو، بہتر یہ ہے کہ بچی کو گھر ہی بٹھا لے. بہتر کیا ہے؟ بچی کو گھر ہی بٹھا لے، ہماری بچی تو نہیں گزارا کرنے والی. بس پھر وہ بچے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، وہ آرام سے طلاق لے کے، خلا لے کے، وہ ہم سکون سے گھر بیٹھ گئی بس. تو یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، کس وجہ سے؟ ہم نے دین کو بنیاد نہیں بنایا. دین بنیاد ہوگا تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کس قدر سادہ شادی ہوا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت صفیہ لونڈی بنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد فرمایا، شادی کی بات چیت چلی، اور ان کی آزادی کو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق المہر قرار دے دیا اور شادی ہو گئی. ہمارے یہاں پہ وہ اس سے پہلے ابھی یہ مہندی، برات، ولیمہ، یہ تو وہ بالکل قریب جا کے، اس سے پہلے ملٹیپل جو ہے نا وہ فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل فنکشن چل رہے ہوتے ہیں. ان سارے فنکشنوں کو بیس بناتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس رشتے میں آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. تو یہ ساری کی ساری ایسی رسوم و رواج، وہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سادگی سے، ایمان و تقوی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو نکاح کو سادہ رکھیں، شریعت کے مطابق رکھیں. ہاں خوشی منائیں، اچھے طریقے سے منائیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھیں. اور نکاح کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ ہمارے بچے پاک دامن ہو جائیں، پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 افراد کی، 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے نکاح کے پیچھے مقصد یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک دامن بنا دے، میری عزت عصمت محفوظ ہو جائے، میں اپنے کردار کو پاک اور صاف رکھ لوں. یہ مرد بھی، اور اپوزٹ سائڈ میں خاتون بھی اگر نکاح کے پیچھے یہ مقصد رکھتی ہے کہ میری عزت، میری 4 دیواری محفوظ ہو جائے، میں اپنی عصمت کی 4 دیواری کی حفاظت کروں، اور پھر امت مسلمہ میں ایک اچھا ماں کا کردار نبھاتے ہوئے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر پاؤں، خاندان ایک تشکیل دوں، یہ سارے مقاصد ہونے چاہیے. جبکہ یہ بہت دور چلے جاتے ہیں مقاصد، اور اصل جو ظاہری نمود و نمائش سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتے ہیں ہم ان کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں آپ نظر ثانی کیجیے، اپنے معاملات کے اوپر نظر دوڑائیے، اور ان چیزوں میں سے جو شریعت کے مطابق اور موافق آپ کو نظر آتی ہے ایکسیپٹ کر لیں، اور جو نہیں نظر آتی اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. پھر حق المہر، اس سلسلے میں بھی بہت سی غلطیاں پائی جاتی ہیں. بعض کیا کہتے ہیں جی، جب وہ ویسے وہ کروڑ پتی ارب پتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن روایت کیا چلتی آ رہی ہے 2000 3000 4000 5000 حق المہر کی. بات کرتے ہیں کہ بھئی حق المہر یہ کیا، بھئی یہ کیا مذاق ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کون سا اس کو لڑکی کو بھوکا رکھنا ہے، پوری زندگی کے لیے لڑکے نے اس کا خرچہ اٹھانا ہی ہے نا.
اس کو رہائش مل رہی ہے، اس کو گھر مل رہا ہے، اس کو کھانا پینا ملے گا، سب کچھ ملے گا، تو یہ آپ اپنی بچی کو ویلیو کر رہے ہیں پیسے کے ساتھ؟ ہمارے نزدیک تو یہ ایک احترام والا رویہ مانا ہی نہیں جاتا کہ اس کو آپ پیسوں میں تولیں گے۔ تو حق المار، کئی کیا کہتے ہیں شرعی حق المار رکھ لو جی۔ اب وہ شرعی ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے پرانے وقتوں کی بات، مولانا صاحب نکاح پڑھانے کے بیٹھے، اور مشہور وہ مولانا تھے اپنے وقت کے، میں نام نہیں لیتا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا لڑکے والوں سے کہ بھئی کیا حق المار مقرر ہو رہا ہے، مہر کی رکھو گے جی؟ او جی مولوی صاحب وہی شرعی حق مہر رکھ لو۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس وہ شرعی حق المار آپ سب بھی جانتے، اس 32 روپے جانتے ہیں نا جی کہتے ہیں وہ 32 روپے حق المار وہی رکھ لیتے ہیں مولانا۔ کہتے چلے ٹھیک ہے، پھر بہتر ہے کہ تسی نا 30 روپے دے کریلے کلو لب دے، 1 کلو کریلے وہ 30 روپے کے، اور جو باقی اوپر 2.5 روپے ہے نا اس کا دھنیا لے آنا، تو ایک کریلے بنا لو تے نال دھنیا کوٹ لو، تو بس یہی عقل مار ہے، یہی عقل مار ہے۔ اب وہ 32 بڑھتے بڑھتے شاید 5000 بن گیا، اس سے اوپر جانا ہی نہیں ہے۔ بھئی قرآن و سنت کی نصوص اور دلائل اس بات پہ واضح ہیں کہ مرد اپنی حیثیت میں یا عرف کے اعتبار سے جو بہترین سے بہترین حق المہر مقرر کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، جو بہترین سے بہترین مرد کی اپنی ذاتی حیثیت کو دیکھتے ہوئے جو مناسب ہو، جس پہ دونوں خاندانوں کا اتفاق ہو جائے، جو دیا جانا بھی آسان ہو، سہولت میں بھی ہو، اور جتنی ہینڈسم اماؤنٹ کوئی بھی چیز جو مرد کی حیثیت میں بھی ہے اور بہترین سے بہترین بھی ہے، جس کے لیے کوئی پلاننگ بھی کی جا سکتی ہو تو پلاننگ کی جائے، وہ حق المہر مقرر کیا جانا چاہیے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور بڑا، کئیوں میں جس طرح میں نے بتایا کہ بہترین اور مناسب، اب اس میں کئی بہت بہترین، یعنی لڑکا کمانے والا 1 لاکھ روپیہ ہے اور وہ حق المہر رکھ رہا ہے 10 تولے، آج کے اعتبار سے چلے کہہ لیتے ہیں 10 تولے 20 تولے رکھ رہا ہے وہ حق المہر۔ اچھا بعد میں اس کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی سونا ہے بھائی جان 4.5 لاکھ روپے کے قریب تولا، آپ رکھ رہے ہو 20 تولے، تنخواہ آپ اس وقت کما رہے ہو، آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ تو 1 لاکھ روپے کے قریب مل رہی ہے، کس طرح کرو گے؟ مولانا جانے دیں، بعد میں ہم نے معاف کروانا ہے، ایک دفعہ خاندان کو منہ دکھانا ہے، بس خاندان کو منہ دکھانا ہے، سب کو پتہ لگ جائے بھائی 20 تولے حق المہر رکھا گیا ہے، لڑکا بڑی پہنچ والا ہے۔ بعد میں پہلے سے وہ ماں باپ آپس میں اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ جی صرف دکھانے کے لیے ہے، وہ دینا اپنے 5 10 ہزار 20 ہزار 50 ہزار جو دینا ہے وہ وہی دے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ دیکھیں جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، مولانا صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، نکاح پڑھانے والا خطبہ، اس میں کون سی آیات پڑھی جاتی ہیں؟ آیات التقوی، اور ان آیات التقوی میں ایک آیت کریمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی سچی بات کرو، کوئی ڈکی چھپی بات نہ ہو، بالکل۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آتا ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، کیا مطلب؟ نکاح وائرل ہو، پبلکلی وائرل ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ دو آپس میں نامحرم تھے، اب یہ محرم ہو چکے ہیں، اب یہ ایک رشتے میں جڑ چکے ہیں، ان کے درمیان عقد قائم ہوا ہے قرآن و سنت کی بنیاد پہ، اللہ کے نام پہ۔ اعلنوا ھذا النکاح۔ اب جب اعلان ہو رہا ہے، سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا ڈکی چھپی باتیں ہونی چاہیے یا کلیئر کٹ بات ہونی چاہیے، واضح طور پہ بات ہونی چاہیے؟ پھر کئی ماں باپ، یہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ آپس میں کوئی نہ کوئی معاملات طے کر لیتے ہیں اور لڑکا لڑکی دونوں غافل ہوتے ہیں، بعد میں جب لڑکی کے سامنے پرچہ ہاتھ میں آتا ہے اور اس پرچے کو بنیاد بناتے ہوئے وہ لڑکے کو کہتی ہے کہ بھئی میرا یہ حق دو، یہ تم نے خود لکھا ہوا؟ کہتا ہے میں نے تھوڑی لکھا، کسی اور نے لکھوایا تھا، میں نے تو صرف سائن کیے تھے، وہ بھی میں نے پوچھ کے، مولانا کدھر سائن کرنے میں نے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ان کے درمیان اختلاف پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ لڑائی پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ ان معاملات کو واضح ہونا چاہیے۔ پھر اور لڑکی کو پسند ہے نہیں پسند ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس تیرے چاچے کے بیٹے کے ساتھ ہی نکاح ہوگا، تیرے ماموں کے بیٹے کے ساتھ، میں نے زبان دے دی ہے، وہ زبان واپس ہی نہیں ہو رہی، میں نے زبان دے دی ہے، بس تیرا وہیں رشتہ ہوگا، ٹھیک ہے تم نے نہیں کرنا تمہاری مرضی ہے۔ ان سب چیزوں میں بچوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھیں، اور بچوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی لاج رکھیں،
ان کی عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھیں۔ اگر لڑکا لڑکی جذباتی ہو کے جناب آپس میں کوئی فیصلہ کر رہے ہیں جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب نہیں ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کو یہ اختیار دیں کہ آپ ہمارے بارے میں، یہ ہم نے چوائس رکھی ہے، میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کہ میں میرے نظر میں فلاں رشتہ دار، اگر رشتہ داروں میں کرنا ہے تو فلاں رشتہ دار، یا باہر اگر دینا تو مجھے فلاں آپ کے جو عزیز ہیں، قریبی ہیں، دوست ہیں، ان کا بیٹا، ان کے بارے میں میں نے سنا ہے، تعریف سنی ہے، امی بھی ان کی تعریف کرتی، تو میرا ایسی جگہ آپ رشتہ کریں۔ وہ چوائس رکھ دے اور ماں باپ سوچ لے، ماں باپ سوچ لے کہ ٹھیک ہے ہمارے بیٹے نے یا بیٹی نے جو چوائس ہمیں دی ہے وہ اس کے لیے موزوں ہے، مناسب ہے یا نہیں۔ اگر تو مناسب بنتی ہے، موزوں بنتی ہے، تو ٹھیک ہے، ان کے درمیان عقد قائم کروا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آتا ہے لم یرا للمتحابین مثل النکاح، دو آپس میں محبت کرنے والے، چاہنے والوں کے درمیان بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ نکاح ہوتی ہے۔ اگر دو آپس میں ان کے یعنی کہ خیالات میچ کر گئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ رضامند ہیں، ایک دفعہ انہوں نے دیکھ بھی لیا ایک دوسرے کو، چلو ہم نے اگر بعد میں جا کے نکاح کے عقد میں بندھنا ہے تو جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم تھوڑی سی ایک مجلس میں اور ایک نظر میں ہم دیکھ لیں، اور ایک مجلس میں ہم آپس میں کوئی باتیں وہ جو ہے وہ طے کر لیں، کوئی دیکھ لیں ہم ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد اگر ان کے درمیان اتفاق معلوم ہوتا ہے اور ماں باپ کو بھی وہ چیز مناسب سوٹیبل نظر آتی ہے تو ان کے درمیان نکاح کو قائم کر دیا جائے۔ اس میں کوئی مضائقے اور حرج والی بات، یہ شرعی بات ہے، یہ شرعی بات ہے۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کو، اور دیگر بھی کئی ایک چیزیں ہیں، چونکہ وقت پھر ہمارا مختصر ہی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو قرآن و سنت کے دائرے میں سمجھنے کی اور پھر عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علیہ الا البلاغ المبین۔